إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ خطبہ سے سورہ آل عمران کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کے آغاز سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک تعارف اور قرآن مجید کے تعارف کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا ہے. کیونکہ اس صورت کے تھوڑا سا وسط میں جا کر اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے ان سوالات کا جواب دیں گے جو انہوں نے ایک وفد کی صورت میں مدینہ آ کر نجران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے. اب چونکہ بات کو آگے ایک تفصیلی مضمون کی صورت میں اللہ نے بیان کیا ہے، تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تمہید باندھی ہے. اس تمہید میں یعنی کہ پہلی آیات میں اپنا تعارف بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے یا الہ کون ہوتا ہے. چونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا حصہ مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ اللہ کے تعارف میں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے تعارف میں کتنا فرق ہے. پھر جس میں دلائل دیے ہیں، اس دلائل کی جو کتاب ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. اگر تم اس کو تھامتے ہو تو تم کامیاب لوگوں میں سے ہو، تم اس کی قدر کرتے ہو، اس کو سمجھتے ہو، یہ سارے معاملات کرتے ہو. اب یہی بات اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آگے بڑھا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دو دلیلیں دی ہیں. ایک دلیل دی ہے اپنے علم کے متعلق، تو تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں، تمہاری جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کائنات، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی جو ہے نا وہ قدرت کی دلیل دی ہے، جو انسان کی جسم کے متعلق جو ہے نا وہ متعلق ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انسان کی روح کے متعلق ہے، جو آج ہمارا جو ہے نا وہ موضوع ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو تمہاری صورت کو بناتی ہے ماں کے رحم کے اندر جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی الہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بہت ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلی علم پر دلالت کرتی ہے یہ دلیل اور یہ آیت۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ دلیل دی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، کامل قدرت پر دلالت کرتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس ایریے کی یا اس جگہ کی بات فرما رہے ہیں کہ جس کو آج تک جس پر جو ہے نا وہ انسان کامل علم نہیں رکھتا سوائے شریعت کے علم کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ رحم کے اندر یہ اللہ ہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا کے اندر 7 ارب انسان ہیں، 7 ارب 700 کروڑ انسان ہیں، 60,000 لاکھ انسان ہے اس دنیا کے اندر۔ اب ایک محتاط اندازے کے مطابق جو کاؤنٹنگ کے اندر آتی ہے مردم شماری، اب اس کے اندر بنیادی فرق انسانوں کے اندر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ان کی جو ہے نا وہ رنگت کا فرق ہوتا ہے، ان کی قد کا فرق ہوتا ہے، اور تیسرا ان کی جو شکل اور جسم کے نقوش ہے اس کا فرق ہوتا ہے۔ اس معمولی فرق کے ساتھ ساری کائنات کو مختلف دکھایا ہے اس کامل ذات نے۔ یہ اس کی قدرت کاملہ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہمارے ہاتھ کے جو ہے نا وہ 2 انگوٹھے ہیں، ہر انسان کے ہاتھ کے 2 انگوٹھے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیے ہیں، یہ نعمت۔ اب کائنات کے اندر اگر 7 ارب لوگ ہیں تو 14 ارب انگوٹھے ہو گئے۔ ان 14 ارب انگوٹھوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ مماثلت نہیں رکھتا، اس کی جو ہے نا وہ اندر جو ہے نا وہ معاملات کے اندر کوئی ایک بھی کسی دوسرے کے ساتھ معمولی فرق کے ساتھ کوئی بھی آئی نہیں، حتیٰ کہ جو جڑواں بہن بھائی بھی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی معمولی سا فرق ضرور ہوتا ہے جس سے پہچان ہو سکے یہ کون ہے یہ کون ہے۔ باقی تو ساری اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ہی جو ہے نا وہ باکمال جو ہے نا وہ دلیل ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پانی کے قطرے کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ مکمل انسان بناتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس نے کیا چیز کو اٹھانا ہے، اور اس پیڑ کے اندر کامل جو ہے وہ علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ ہمارے پاس کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو انسان نے جس کو دریافت کیا ہے، مشین کے ساتھ ہم اندازہ لگاتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے جتنے اندازے لگائے ہیں وہ آئی نہیں وہ صحیح نکلے۔ عین موقع پر وہ غلط بھی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ عین موقع پر وہ بدل بھی جاتے ہیں، بسا اوقات وہ درست بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے جو ہے نا وہ جو کہا تھا نہیں وہ ویسے ہی نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال دی، حالانکہ کائنات کے اندر یہ آسمان کا نظام، یہ زمین کا نظام، یہ پہاڑوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، بارشیں اور موسم، سورج اور چاند، اور یہ رزق اور اگنا اور نکلنا، پھلنا پھولنا، کھانا پینا، ایک پورے انسان کو دنیا کے اندر رکھنا اور اس کی ساری ضروریات پوری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انسان کے لیے کتنی نشانیاں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ذریعے رکھی ہوئی ہے، جو اس کے جسم کو چاہیے اس کا جسم اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ بڑی نکتے کی بات ہے، یہ آپ سمجھ لیں، کیونکہ اگلی آیت کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور اس جسم کی خوراک، اس کی نشو و نما، اس کی بقا جو ہے نا وہ مٹی کے اندر رکھی ہوئی۔ جو بھی ہم چیزیں کھاتے ہیں وہ مٹی کے اندر جو ہے نا وہ اس کا مطلب وہ اگتی ہیں، لیکن جو انسان کی روح ہے اس کا تعلق جو ہے نا وہ مٹی کے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا فیصلہ ہے۔ یسألونک عن الروح، پوری دنیا آج اس تجسس کے اندر ہے کہ یہ انسان کے اندر کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی جاندار کے اندر جو ہوتا ہے تو انسان چلتا پھرتا کھاتا پیتا بات کرتا سب کچھ ہے، اگر وہ نکل جائے تو وہ ایک جو ہے نا وہ بے جان چیز ہو جاتی۔ وہ کیا ہے؟
कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, आप पैगंबर इनसे कह दीजिए कि आप इस पर अपना दिमाग न लड़ाएं, ये आपके बस की बात नहीं है, ये आपके रब का हुक्म है, सिर्फ आप ये ज़हन के अंदर रखें। इस रूह की खुराक अल्लाह ताला ने अपनी आसमान से भेजी, वही अपनी हुक्म की सूरत में, वो कुरान मजीद है, वो शरीयत का फ़हम है जो इस रूह की खुराक है। इसके हर सवाल का जवाब है, इसकी हर तजब्जुब की तस्कीन ये है। और ये अल्लाह ताला ने जो है ना वो इंसान के लिए उसकी जिस्म की खुराक और उसकी रूह की खुराक, रूह आसमान से आई है, अल्लाह ताला ने उसके लिए आसमान की तरफ से आई है और आसमान की तरफ वापस जाती है, तो उसकी खुराक भी अल्लाह ताला ने आसमान से नाज़िल फरमाई है कुरान मजीद की सूरत के अंदर। यहाँ पर एक बतौर बरकत हम ये बात करना चाहते हैं, हर इंसान उसको नहीं पता कि उसको जो है ना वो अल्लाह ताला ने उसकी मर्जी के बगैर बनाया है, अपनी मर्जी के साथ बनाया अल्लाह ताला ने, अपनी हुक्म के साथ। कोई गोरा है तो वो अल्लाह की मर्जी से गोरा है, उसका कोई कमाल नहीं, ना ही उसके वालिदैन का इसके अंदर कोई कमाल। कोई मोटा है, कोई पतला है, किसकी चपटी नाक है, किसी की जो है ना वो मोटी नाक है, किसके बाजू पतले हैं, किसकी टांगे पतली हैं, हत्ता के कोई जो है ना वो सफ़ेद है, स्याह है, कुछ भी है, छोटे कद वाला है, बड़े कद वाला है, छोटी आंखें हैं, बड़ी आंखें हैं, यानी कि कुछ भी इंसान के इख्तियार के अंदर नहीं है। और इसको बदलने का भी इख्तियार अल्लाह ने नहीं दिया हुआ कि जैसे मैंने पैदा किया है इसी तरह मुझे अपना आप वापस लुटाना है, अपनी जान भी तुम खुद नहीं ले सकते, मैं खुद ही वापस लूंगा। लेकिन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वो पाकीज़ा हस्ती हैं, क्योंकि आपके सामने जब ये कहा गया, सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सामने ये शआर पढ़ते थे, व अहसन मिनका लम तरकतु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा, कद खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा, कि जिसका ये मतलब है कि अल्लाह के नबी, किसी भी आंख ने आपके जैसा हसीन चेहरा नहीं देखा और किसी भी औरत ने आप जैसा खूबसूरत पैदा नहीं किया। आपको अल्लाह ताला ने हर ऐब से पाक बनाया है, गोया कि इस तरह पैदा किया है कि जिस तरह आप कहते गए अल्लाह ताला आपके जिस्म की नशो नुमा को, आपके नकूश को उस तरह बनाता गया। यानी कि ऐसी लाजवाब तख्लीक अल्लाह ताला ने की है, गोया कि वो ये ऐसे नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था मुझे ऐसे बनाए, लेकिन इतना कामिल अल्लाह ताला ने बनाया है कि देखने वाला ये समझता था तो ये खुद जो है ना वो ऑर्डर पर खुद जो है ना वो सारा डिजाइन देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को तख्लीक करवाया। इतनी जो है ना वो बाकमाल तख्लीक थी। हर इंसान अल्लाह की मर्जी से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की मर्जी के साथ अपनी जो है ना वो शक्ल सूरत, अपना जो है ना वो सारा चेहरा मुबारक, जिस्म के सारे मामलात ये अल्लाह की मर्जी से हैं। लेकिन वो एक अनदर लेवल है जो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जिन्हें भेजा था। अल्लाह ताला रोज़े क़यामत हमारी उनके साथ मुलाकात करवाए। तो ये एक अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की और इंसान के जिस्म के मुताल्लिक उसके जो है ना वो इस्लाह की अल्लाह ताला ने बात बयान फरमा दी कि हमने उसको एक कतरे के साथ एक मुज़गा बनाया, एक लोथड़ा बनाया, एक लोथड़े के साथ फिर उसको जो है ना वो अल्लाह ताला ने एक इंसान की सूरत पूरी अता की है, उसका पूरा पूरा ख्याल रखा है। एक वो अंधेरा था जब वो अपने माँ बाप के दरमियान था, फिर वो एक अंधेरा है जब अपनी माँ के अंदर उसको मुंतकिल किया गया, उस अंधेरे में अल्लाह ताला ने उसका पूरा ख्याल रखा है। अगर वो ज़ात तुम्हारे लिए इतने बेहतर फैसले कर सकती है तो जब तुम दुनिया में आ गए हो तुम खुद जो है ना वो मुख्तार हो गए हो। देखिए ना अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा है, जब 120वां दिन होता है बच्चे का, उसमें रूह फूंकी जाती है, उसे बकायदा एक जो है ना वो सांस मुहैया की जाती है। फरिश्ता आता है, उसके लिए उसकी तकदीर को नोट कर देता है, उसके किरामन कातिबीन फिक्स हो जाते हैं। अब वहां पर जो है ना वो उसकी जिंदगी, मौत, दुरानियां, रिज़्क, उसका हमसफर और उसकी मौत की जगह, ये सारा लिख दिया जाता है। ये है तकदीर जिस पर हमारा इख्तियार नहीं है। इसके बाद उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है, उस रूह का इख्तियार जो है ना वो अल्लाह ताला हमें दे देते हैं। अब हम बाइख्तियार हो गए। तो अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बयान कर दी हमारे जिस्म के मुताल्लिक। इसके बाद जो है ना वो एक लंबी आयत में अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब,
یہ جو ہم نے آپ کی طرف جو ہے نا وہی ذات ہے جس نے نازل کیا تمہاری طرف اس کتاب کو، جس میں کچھ آیات، کچھ حکم جو ہے نا وہ محکمات بالکل واضح ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور یہی ہی کتاب کا اصل مغز ہے، یہی قرآن مجید کا اصل مغز ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور ان میں سے کچھ جو ہے نا وہ شبہ والی چیزیں ہیں جس کے اندر مشابہ لگتا ہے، شک پڑتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دل کے اندر کج روی ہوتی ہے، جن کے دل کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سازش ہوتی ہے، جن کا دل اچھا نہیں ہوتا، قلب سلیم نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان آیات کا پیچھا کرتے ہیں جن کے حکم واضح نہیں ہیں، اور اس میں سے جو ہے نا وہ اپنی سازش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی دلیل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وابتغاء تاویلہ، اور آیت کا مطلب اس طرح موڑتے ہیں جس طرح ان کا کام پورا ہو جائے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کا حقیقی مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم کو سمجھ لیتا ہے، ان کے علم جس کے دل کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اسے کہتے ہیں راسخ فی العلم، جس نے رسوخ حاصل کر لیا علم کے اندر، وہ یہی کہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کے آئیں۔ کل من عند ربنا، سب کچھ جو ہے نا وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت وہی پکڑتا ہے جس کی جو ہے نا پاس عقل ہوتی ہے، یعنی کہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے متعلق بیان فرمایا ہے جن کے ذریعے لوگ جو ہے نا وہ اسلام کے اندر نئی راہیں نکالتے ہیں۔ آیات محکمات ہوتی ہیں جس کے اندر حلال حرام، عقیدہ، نظریات سب کچھ واضح بیان کر دی، یعنی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آمن الرسول، آپ نے رسول پر ایمان لے کے آنا ہے، آپ نے جو ہے نا وہ حلال سے بچنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، کتب علیکم الصیام، آپ نے جو ہے نا وہ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، رسول پر ایمان رکھنا ہے، صحابہ پر ایمان، یہ بالکل واضح آیات ہیں، اسے کہتے ہیں آیات محکمات، جس میں حکم دیا گیا ہے، کسی بھی شبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آ جاتی ہیں آیات اخر متشابہات، مشابہ آیات جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن پر ایمان رکھا جاتا ہے، ان سے کوئی بھی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، ان پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہوا۔ اب اس میں آپ کے عمل کرنے والی کیا چیز ہے؟ لوگ اس میں بحث کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس پوزیشن پر ہیں جی، عرش کیسا ہوتا ہے جی، عرش پر جو ہے نا وہ کرسی کیسی ہوتی ہے جی، کرسی پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کس طرح براجمان ہوئے ہیں، مستوی کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نے جو ہے نا وہ مستوی کے اندر اپنی جو ہے نا وہ مطلب خود ہی ڈال دیے، جیسے کہ وابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، انہوں نے کہا جی استوا کہتے ہیں قدرت کو، قبضے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کے قدرت کے ساتھ، کاملہ کے ساتھ عرش کو سنبھالا ہوا ہے، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ کس طرح ہے؟ کما یلیق شانہ، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے، ہماری اس سے کیا بات ہے؟ یونس علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اپنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی ہے جی بنائی تھی، وہ کس لکڑی کی بنائی تھی، کتنے فٹ چوڑی تھی، کتنے فٹ لمبی تھی، وہ کیوں نہیں پانی کے اندر جو ہے نا وہ رہی؟ اس سے ہدایت کا کیا تعلق ہے؟ قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ کشتی بنی تھی، بس ٹھیک ہے، تنور پھٹا تھا، اس سے پانی نکلا تھا، لوگ بیٹھے تھے، لیکن کشتی جو ہے نا وہ اوپرلی جودی پہاڑ تک جو ہے نا وہ جا کر جو چڑھ گئی تھی، نیچے والے سارے ڈوب گئے تھے، کشتی والے بچ گئے تھے۔ بس ہدایت اس کے اندر صرف اتنی ہے کہ آپ نے رسول اللہ کا کہنا ماننا ہے، بس یہ پوائنٹ ہے، جدھر کو وہ چلائیں ادھر کو چلنا ہے، عقل کے دوڑے نہیں چلانے۔ نوح کے بیٹے کی طرح علیہ السلام، ان کے طرح یہ نہیں کہنا کہ پانی کی کیا ہے جی، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی تھوڑی اوپر سے پہاڑ پر آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آج اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کسی پہاڑ کی اتنی ضرورت نہیں اللہ کے حکم کے سامنے وہ ٹک سکے یا کسی کو پناہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ قلم کے اندر، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون،
اللہ روز قیامت مومنین کے سامنے جب اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، یا کپڑا نہیں ہے، یوم یکشف عن ساق، اس کا مطلب یہ بنتا ہے اس دن جب ہٹایا جائے گا اس کے جو ہے نا وہ پردہ ہٹایا جائے گا پنڈلی سے۔ اب میں نے ایک دن یہ بات آپ کو کہی تھی پرانے کسی خطبے کے اندر، کسی ضمن کے اندر، کہ پنڈلی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں علم دینے کے لیے پنڈلی کہا ہے، کیونکہ ہمیں پنڈلی دنیا کے اندر ہم نے سنا ہوا ہے، انسانوں کی پنڈلیاں ہوتی ہیں، جانوروں کی پنڈلیاں ہوتی ہیں، لیکن اس پنڈلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بھی اس طرح کی پنڈلی ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دن پنڈلی سے، ساق کا مطلب پنڈلی ہوتا ہے، اس سے کپڑا ہٹے گا، وہ واضح ہوگی، مومنین اس نور کو دے کر سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ بس یہی ایمان کی بات ہے۔ وہ کس طرح کی ہے، وہ کیسی نظر آئے گی، کما یلیق شان، جس طرح اللہ کی شان کو لائے گی۔ اللہ نے محمد کو نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ یعنی کہ اب کوئی اس چیز کا پیچھا کرے نہیں جی یہ پنڈلی یہ تو بری بات ہے، یہ تو انسانوں کی ہوتی ہے، انسانوں کا خالق کس طرح پنڈلی والا ہو سکتا ہے، وہ تو جی اللہ تو نور والا ہے، وہ تو جو ہے نا وہ اللہ کے نور کی اس طرح بات کیسے، لہذا اس کا مطلب بھی بدل دو۔ کچھ ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، ان کی ساری تگ و دو یہ ہوتی ہے کہ ان کا باطل قرآن مجید سے ثابت ہو جائے، اور یہی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ آپ عیسائیوں سے پوچھ لیں بھی، آپ بتاؤ جی کیسے جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ روح اللہ ہے، کس طرح وہ اللہ کا حصہ ہے، وہ کہیں گے جی قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے خود کہا ہے جی ہم نے ان کے اندر اپنی پھونک کو جو ہے نا وہ ڈالا ہے، اللہ کا کلمہ ان کے اندر القاء ہوا ہے۔ تو بتائیں جی اللہ کا کلمہ کیا ہوتا ہے جی؟ حالانکہ وہ قرآن مجید کے اندر یہ نہیں پڑھیں گے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی نعمت کو کیا ہے۔ یہ واضح حکم لکھا ہوا ہے، کلمۃ اللہ واضح نہیں ہے، لیکن اللہ کے وہ بندے ہیں، اللہ نے ان پر اپنا انعام کیا تھا، وہ اللہ کی دی ہوئی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں معجزوں کے ساتھ لوگوں کو جو ہے نا اپنی نبوت کو ثابت کرتے تھے۔ یہ کوئی نہیں پڑھتا، اس کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر پردے کے حکام ہیں، روزے کے حکام ہیں، نماز کے حکام ہیں، صحابہ کرام کی عظمت ہے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ ان کو کٹہرے کے اندر کھڑا کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں صحیح نماز پڑھنی نہیں آتی، حالانکہ ہمیں عربی کی عبارت نہیں پڑھنی آتی، قرآن مجید کو اس کے حق کے مطابق پڑھنا نہیں آتا، ہم کو قرآن مجید کے کچھ حصے یاد نہیں ہیں، لیکن ہماری ایک رائے ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ رائے ہر بندہ لیے پھرتا ہے کہ کون صحیح تھا کون غلط، ہر بندہ لیے پھرتا ہے، لیکن اس کو قرآن مجید کا یہ حکم یاد نہیں ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جو اٹل ہے اور محکم ہے، جس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ محکم وہ ہوتا ہے جس کی وضاحت کی ضرورت نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب اس کی وضاحت کیا چاہیے آپ کو؟ فرض ہے تو فرض ہے، پھر آگے سارا بتا دیا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہو، اگر آپ بیمار ہو، اگر آپ دودھ پلا رہے ہو، اگر آپ جو ہے نا وہ بچہ جن چکے ہو، یا اگر آپ کو ماہواری آ چکی ہے، یہ سارا آگے وضاحت کر دی، لیکن حکم واضح کر دیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ مطلب پتہ ہے اس کا آپ کو؟ قرآن مجید کے اندر کن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گروہ کہا ہے؟ بتائیں کن کو کہا ہے؟ کسی اور مخلوق کے بارے میں بتائیں کس کو کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سب سے راضی ہو گئے۔ کہیں پہ درمیان میں لکھا تھا کہ فلاں صحابی کے ساتھ اللہ راضی نہیں ہوا، پھر 1400 سال بعد کچھ سمجھدار اٹھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو کس کے ساتھ ظلم ہوا اور کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور لہٰذا ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور ان کو پیچھے لے آئیں۔ یہ حقیقت میں اپنے باطل نظریات کی اس کے ساتھ دلیل لیتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ، کہیں گے جی فلاں آیت سے مراد یہ ہے، فلاں آیت سے مراد یہ ہے، اور لوگ اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو خود نہیں دیکھیں گے، اس کو خود نہیں سنیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ بس انہوں نے کہا ہے جی اس کا اتنا اچھا لباس تھا، اس کی جو ہے نا وہ عمر گزر گئی ہے درس حدیث دیتے ہوئے، وہ جھوٹ تھوڑی بولتا ہوں نا۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے موجود ہیں، یہ قرآن مجید ایسا نور ہے ان کی زبان پر صحیح طریقے سے نہیں چڑھ سکتا۔
آپ فتنے لے لیں اس وقت جو زندہ ہے یا مردہ ہے، آپ مجھے کہیں پر دکھا دیں کہ ان کو قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھنا آتا ہوگا۔ انہوں نے صرف قرآن مجید کو پڑھا ہے۔ اس کے اندر سے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی تلاش ہوتی ہے کہ ان آیات کو لیں جن کے ذریعے سے فتنہ برپا ہوتا ہو، اور فتنہ برپا وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے خود کہا کہ ان کے دل کے اندر چور ہوتا ہے، انہوں نے اتباع فتنے کی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن جو مومنین ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے، جس طرح اللہ نے کہا ہے ہم اس طرح ایمان لے کے آئے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا اللہ کے ہر حکم پر ایمان ہے۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، صحابہ کرام کو سمجھایا ہے، صحابہ نے ہمیں بتایا ہے، اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے، انہوں نے محفوظ کیا ہے، ہم تک پہنچا ہے، ہم سب اس پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں۔ ہماری تو اپنی رائے کوئی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس قول، اللہ کے اس حکم پر ایمان لے کے آئے کہ اللہ نے سب کو بخش دیا۔ اللہ کا یہ معاملہ اس طرح ہے، اللہ نے نبیوں کے ساتھ صدیقین اور شہداء کو جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے فلاح کے رستے بنائے ہیں، اخلاق کو جنت میں جانے کا بہترین رستہ اور طریقہ بتایا ہے۔ ہم یہ ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے واضح کر دیا ہے کہ جو رسوخ رکھتے ہیں علم کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور جو اس پر جو ہے نا اس کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کو یاد ہے پچھلے جمعے میں نے الف لام میم کے بارے میں بتایا تھا، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے قطع ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ ٹکڑا جو ہے نا وہ جمع، ٹکڑوں کی جمع جو ہے نا وہ قطع کی جمع جو ہے نا وہ مقطعات، اس کو جو ہے نا وہ اس کا مطلب اللہ جانتے ہیں۔ آپ کسی بھی اہل سنہ کے مفسر کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے لکھا ہوگا کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، میری رائے کے مطابق اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ الف لام میم نیچے لکھا ہے الف لام میم، اس کا مطلب صرف اللہ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس کا پتہ ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتارا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اہل اسلام مرد و خواتین، یہ ایک گر کی بات اور نصیحت اپنے پلے باندھ لیجیے، جو آپ کو قرآنی شخصیات کے خلاف بھڑکائے گا وہ بندہ گمراہ ہے۔ جس کی بات سن کر آپ کے دل میں یہ آئے کہ فلاں صحابی کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے تھا، وہ بندہ گمراہ ہے۔ یہ اپنے اس چھوٹے بھائی بیٹے اس اپنے جو ہے نا وہ امام کی بات اپنے پلے باندھ لے، آپ کو پوری زندگی کام آئے گی۔ تجربہ کرنا چاہتے ہیں کسی ایک کا بیان، کسی ایک کی ذات ہماری ٹیسٹ لیبارٹری کے اندر لے آئیے، ہم آپ کو جو ہے نا وہ قرآن و سنت کا کیمیکل ڈال کے بتائیں گے کہ یہ بندہ گمراہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی، قرآن ایک سیدھی سادی کتاب ہے جس نے اپنے اندر کوئی کجروی نہیں رکھی، سنت بالکل سیدھی سادی ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ جس رستے کو اللہ نے صراط مستقیم کہا ہے، اس پر جانے والی لے جانے والی سواری ٹیڑھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جس نے اس رستے پر چڑھانا ہے، منزل پر پہنچانا ہے، وہ ٹیڑھی کس طرح ہو سکتی؟ قرآن مجید بالکل واضح ہے، حدیث بالکل واضح ہے۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے نا وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، آپ قرآنی شخصیات ہیں۔ ہماری اتنی ویلیو نہیں ہے، ہم اتنی اوقات والے نہیں ہیں کہ ہم بتا سکیں کہ ان کی جو ہے نا وہ کیا حیثیت ہے اور ان کو کیا معاملات ہیں اور ان کو کس کے ٹھہرے پہ رکھنا ہے۔ یہ قرآن مجید بتائے گا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گا۔ آپ دنیا کے اندر اس وقت بہت سارے فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کو وہ فیڈ کیا جا رہا ہے، کچھ صحابہ کرام کی دشمنی کے بارے میں، کچھ حدیث کی حجیت کے بارے میں۔ آپ کو لوگ آ کے بتائیں گے جی حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، حالانکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں، پڑھا ہی کچھ نہیں ہے۔ کہیں جی امام بخاری کب پیدا ہوئے جی؟ وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد لے جائیں گے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں گے 200 سال بعد کہاں سے محکم آیات ہوں گی؟ انہیں یہ نہیں پتا کہ امام بخاری نے جن سے وہ روایات لی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں۔
انہیں یہ نہیں پتا کہ سیدنا علی المرتضیٰ، عبداللہ ابن مسعود، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا بلال حبشی، جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، ان سب نے اپنے نوٹس بنائے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ انہوں نے صرف پیروی کرنی ہے فتنے کی، اور دلیلیں آپ کو دیں گے فتنے کی. امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے جو سینکڑوں علماء گزرے تھے اس پوری صدی کے اندر، وہ نہیں پڑھیں گے، کوشش بھی نہیں کریں گے. اب اللہ نے ایک بندے کو عزت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے دنیا کے اندر اسلام نہیں تھا، یا اس کے بعد کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، یا کسی نے کوئی معاملہ نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے نا وہ واضح جو ہے نا وہ آیات آپ کے سامنے رکھ دی. حدیث کا معاملہ ہو، صحابہ کرام کی سیرت کا معاملہ ہو، قرآن مجید کی تفسیر کا معاملہ ہو، حرام اور حلال کے مسئلے ہوں. اب لوگ اٹھ کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بتائیں گے قرآن مجید کے اندر کہاں لکھا ہوا قسطوں کا کاروبار حرام ہے؟ ایک عورت آئی اور آ کر جو ہے نا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر جو ہے نا وہ آپ کے درس کے دوران کہنے لگی، آپ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جی اسے ہر حکم جو ہے نا وہ قرآن مجید کے اندر بیان، کتاب اللہ میں بیان فرما دیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ عورتیں پلکنگ کرتی ہیں اور یہ بالوں کا جوڑا باندھ لیتی ہیں اوپر جو ہے نا وہ اپنا اوپر ہیڈ کے اوپر بالکل، تو یہ کہاں پر حرام ہے؟ مجھے دکھائیں، میں نے سارا قرآن پڑھا ہے. انہوں نے پہلے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ جو عورت اپنے دانتوں کے درمیان فرق کرتی ہے، فرق خود کرواتی ہے، اس کو جو ہے نا وہ سیدھے رکھواتی ہے بالکل. مجھے پتہ نہیں اس کا کہتے ہیں تھریڈنگ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، وہ بال اپنے جو ہے نا وہ خود خوبصورتی کے لیے اپنے چہرے کے اکھاڑتی ہے بالوں کو، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی یہ پلکنگ اوپر سے کرواتی ہے، پھر اپنے بالوں کا جوڑا بنوا کر بازار میں یا کہیں بھی جو ہے نا وہ اس کی اس طرح جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اپنے بالوں کو اوپر باندھتی ہے. یہ ساری کی ساری جنت میں جانے تو دور جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے، اور یہ سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کی حدیث سنائی، کہتا کتاب اللہ. کہا بی بی تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ پیغمبر نے جو دے دیا ہے وہ حکم ہے اور جس سے منع کر دیا وہ قانون ہے. اللہ نے یہ بیان فرما دی ہے، کتاب کے اندر یہ اصول ہے، اور میں نے اس اصول کی وضاحت تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دے دی. اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے کہ صحابہ کرام حدیث کو کتاب اللہ مانتے تھے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بیان فرمایا، کیونکہ پیغمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے الفاظ کے اندر، حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا دے. تو میرے عزیز بھائیوں، اس فتنے سے محفوظ رہیے. کتاب اللہ کے احکامات اللہ نے خود کہہ دی ہے، ہن ام الکتاب. اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے کہ جو واضح آیات ہیں حقیقت میں یہی قرآن مجید کی بنیاد ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ ہمارے امتحان ہیں. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہہ. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان جو چیز ہے وہ شک شبے والی ہے. جو تم میں سے اپنے آپ کو شک شبے سے بچا لے گویا کہ اس نے اپنا دین، اپنا دنیا سب کچھ بچا لی، اور جو شک میں پڑ گیا گویا کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے دین کو، دنیا کو، آخرت کو برباد کر دی. یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا دینی چاہیے. اس کے بعد اللہ بیان فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا ہدایت کے بعد، اور ہمارے اوپر جو ہے نا وہ اپنی رحمت کا نزول فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے. یہ ہدایت کی دعا ہے. دیکھیں بالکل اللہ تعالیٰ نے متصل بیان فرمائی، جو میں اتنی تفصیل کے سامنے آپ کے جو ہے نا وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت بیان کی، اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم سے بھٹکنا نہ دے. ایک بندہ ہے، میں جو ہے نا وہ مجھے بات یاد آ گئی،
وہ مطلب کہ بزرگ ہیں، میرے والد صاحب کی عمر کے ہیں، ان کے دوست ہیں. اب مجھے جو ہے نا وہ ہماری دکان پر میں تھا، وہ وہاں پر گزر رہے تھے، مجھے دیکھا تو رک گئے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ مجھ سے کہا کہ یہ بتائیں جی وہ فلاں بندہ، ایک بندہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کے، یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا اس کا نام ہے. اب وہ اس نے جو ہے نا وہ ایک خاص اپنا ایک مسلک شروع کیا ہوا ہے. خیر وہ ایک لمبی گفتگو ہے. اس کا نا جو ہے نا وہ ایک مجھے بات بتائی کہ یہ بتائیں کہ جی یہ آپ کی نظر میں کیسے ہے. میں نے اس سے کہا جی یہ جواب دے دیا، بہرحال اس کی وہ بات غلط تھی. اس نے مجھے کہا جی یہ آپ سارے اس کے خلاف کیوں ہیں؟ میں نے کہا میں نے تو اس کے خلاف نہیں ہوں. اب اگر ایک چیز میری طرف حملہ کرنے کو دوڑ رہی ہے، میں اپنی پروٹیکشن کروں تو حملہ کرنے والا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، آپ نے میرے اور اپنے درمیان جو ہے نا وہ چادر رکھی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ بھائی اگر ایک چیز قرآن مجید کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، ہم تو خلاف ہی کہیں گے نا پھر. تو اس کو جو ہے نا وہ میں نے بتایا. اب اس نے دعا میں مجھے پتا کیا کہا، دیکھیں جی میں پہلے شیعہ تھا، عرب ملک کے اندر کسی عرب کنٹری میں گیا 80 کے دہائی میں کام کرنے کے لیے. تو وہاں پر جا کر مجھے پتا چلا کہ یہ صحیح نہیں ہے، میں سنی ہو گیا. میں بالکل اس کے الفاظ کوڈ کر رہا ہوں جیسے اس نے مجھے کہا. پھر اس کے بعد مجھے پتا چلا یہ نہیں ہے، میں دیوبندی ہو گیا. تھوڑا تھوڑا کہتے جی مجھے پتا چلتا گیا. پھر مجھے پتا چلا کہ جی میں پھر نا جی اہل حدیث ہو گیا. اب 20 سال میں اہل حدیث رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا جی بالکل پتہ ہے. میں وڈی مسیطیں نماز پڑھ رہا ہے. میں کہا جی بالکل پتہ ہے. ابھی بھی وہاں پر پڑھتے ہیں نماز، جو مرکزی مسجد ہے میاں چنو کی تلمبا روڈ پر. کہتے ہیں جی مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے اتنے سال گزار دیے ہیں ہر جگہ پر، چلو پھر باقی زندگی مرزے کے نام سے ہی. آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیا کریں. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا ہدایت کے بعد کہ کوئی فتنہ آئے اور ہمیں لپیٹ کر لے جائے، اس سے ہمیں محفوظ رکھنا. فتنہ نے لپیٹ لیا ہے. اب وہ بندہ کیا کرتا ہے، آدھا تتر آدھا بٹیر ہے. آپ کو آدھی بات قرآن و سنت کے مطابق بنائے گا، اس کی جو وضاحت کرے گا وہ اپنی طرف سے کر دے گا. آپ کہیں گے دیکھ لیں یار انہیں گل تو قرآن تو شروع کی تھی، گل تو انہیں آیت تو شروع کی تھی، دیکھو آپ کو بخاری کے حوالے دے رہا ہے. تو بھائی جنہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی قرآن ایسے پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ان قریب ان جوانوں کو دیکھیں گے جو قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اپنا پڑھا ہوا قرآن ہیچ نظر آئے گا کہ یار اسی اللہ کے کیش ہیں، لیکن ان کے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزریں گے. اسلام کا لبادہ پہن کے وہ جو ہے نا وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آئیں گے. اس شہرت کی بھوک نے اس کو جو ہے نا وہ صحابہ اکرام کا دشمن بنایا ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے نہ پھیر دے، قرآن مجید اور سنت کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور دعا سکھائی ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اے ہمارے رب بے شک تو اس دن جمع کرنے والا ہے جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے اللہ بے شک آپ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے آپ زندگی بد گزارے، آپ زندگی نیک گزارے، ہدایت پر گزارے، آپ گناہ پر گزارے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روز قیامت اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اب آپ نے کس پوزیشن پر کھڑے ہونا ہے یہ آپ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، کتاب کا تعارف کروایا، اپنے علم کی دلیل دی، اپنے قدرت کی کاملہ کی دلیل دی. آپ کو قرآن مجید کے سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے پیٹرن سمجھایا ہے، اس کا شیڈول بھی بتلا دیا ہے کہ قرآن مجید سے آپ نے کیا فہم لینا ہے، ہدایت کا فہم لینا ہے. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ڈرا بھی دیا ہے کہ جو فتنے آپ کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے آئے آپ اس سے بچ جائیے. پھر دعا سکھلائی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کے بعد اپنی ہدایت سے جو ہے نا وہ منہ ہمیں موڑنے نہ دینا، ہمیں بچا کے رکھنا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حساب کی جو ہے نا وہ آپ کو ریمائنڈر دیا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے.
اگر یہ ذہن کے اندر ہے تو پھر اس حساب سے آپ کام کیجئے، اس حساب سے آپ جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے جواب دیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر جو فہم لیا ہے یہ میں نے اپنے قلب سلیم کے ساتھ، یعنی کہ اپنے دل میں کج روی نہیں رکھی، وہ بات سمجھی ہے جو میرے دل نے قرآن مجید اور حدیث کو پڑھ کر سمجھی۔ آپ یہ دعویٰ کر سکیں گے اللہ کے سامنے؟ قبر کے اندر جب یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتائیں کہ نبی کو اللہ کون ہے، تمہارا الہ کون ہے، نبی کون ہے، اور کتاب کون سی ہے، اور تمہارا دین کون سا ہے، کتاب تو نہیں دین کون سا ہے، پھر ایک ایکسٹرا سوال ہوگا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ آپ نے پڑھا اور سنا کہاں سے ہے، کہاں سے پتا چلا آپ کو یہ جوابوں کا؟ اگر زندگی اس کے مطابق نہیں گزاری ہوگی تو کیسے جواب آئیں گے؟ وہاں پر تو کوئی بھی جو ہے نا وہ ڈیٹا کام نہیں کرے گا جو دنیا سے لے کر جائیں گے، وہاں پر کام کریں گے، عمل کام کریں گے، جن عمل وہ عمل بولیں گے وہاں پر کہ میں یہ عمل کرتا رہا ہوں۔ اب ایک بندہ جو ہے نا وہ کافر ہے، کسی کافر کو پوچھ لیں آپ سورہ اخلاص آتی ہے؟ اکثروں کو آتی ہوگی، اگرچہ مسلمانوں سیاستدانوں کو نہیں آتی لیکن اگر بہت سارے کافروں کو آتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو سمجھ لیں، اس کے اندر ہماری توحید لکھی ہوئی ہے، ہمارے سوالوں کے جواب لکھے ہوئے ہیں، تو کیا جو سورۃ اخلاص یاد کر کے مر گیا وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، وہ قبر میں جواب دے دے گا؟ پھر تو وہ سارے صحیح ہیں۔ اصل عمل کی بنیاد ہے کہ جس نے زندگی کس نہج پر گزاری ہے، اگر تو اس نہج پر گزاری ہے کہ جو ہمارے سوال ہیں تو سارے جواب درست ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کا فہم جو ہے نا وہ عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اس علم کے ساتھ منور فرمائے، ہمیں ہمیشہ ہدایت پر رکھے، ہر فتنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں جو ہے نا وہ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی ڈھال لینے کی اللہ تعالی ہمیں استطاعت اور ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔